آپ نے شاید یہ بات سنی ہوگی کہ ہر فورس کے لیے ایک برابر اور مخالف جوابی فورس ہوتی ہے، اور اسے نیوٹن کا تیسرا قانون حرکت بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ فزکس کے قانون کے سب سے زیادہ غلط سمجھے جانے والے قوانین میں سے ہے۔ اسی لیے میں اس ویڈیو میں اس کو تھوڑا تفصیل سے دیکھوں گی۔ تو میرے پاس یہاں دو مثالیں ہیں جہاں نیوٹن کا تیسرا قانون یا عمل اور جوابی فورس کا مفہوم نظر آتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جہاز اڑ رہا ہے اور حرکت کر رہا ہے۔ یہ جہاز اپنے جیٹ انجن کے ذریعے ہوا کے پارٹیکل کو دھکیل کر حرکت کرتا ہے۔ یہ ہوا کے پارٹیکل بہت زیادہ ویلوسٹی کے ساتھ انجن کے پیچھے باہر دھکیلے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان ہوا کے پارٹیکل میں سے کسی ایک کو بڑا کر کے دیکھیں، فرض کریں یہ جامنی نقطہ ہے، اس پر جیٹ انجن ایک فورس لگا رہا ہے اور وہ فورس اس سمت میں جا رہی ہے۔ تو برابر اور مخالف جوابی فورس کیا ہے؟ دراصل برابر اور مخالف جوابی فورس بھی اس ہی مالیکیول پر نہیں لگتی، بلکہ یہ وہ فورس ہے جو مالیکیول جہاز پر لگاتا ہے۔ برابر اور مخالف جوابی فورس یہ ہے کہ مالیکیول جیٹ انجن کو بالکل برابر لیکن مخالف سمت میں فورس لگا رہی ہے، تو یہ فورس مخالف سمت میں جا رہی ہے، اور اسی طرح جیٹ آگے ایکسیلریٹ کر رہا ہے۔ ان پارٹیکلز کو دھکیل کر اور ان پر فورس لگا کر انہیں پیچھے ایکسیلریٹ کرنے سے برابر اور مخالف فورس وہی فورس ہے جو وہ پارٹیکلز یعنی ہوا کے مالیکیول جیٹ پر لگا رہے ہیں اور اسے آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہی چیز یہاں اس راکٹ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ اس کے اندر راکٹ فیول ہے جو پہلے جلتا ہے، پھر پھٹتا ہے، اور جب یہ پھٹتا ہے تو ان چھوٹے مالیکیول پر ایک فورس لگتی ہے، اور وہ فورس اس سمت میں جا رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی ایسا ہوتا ہے، مالیکیول ایک برابر اور مخالف فورس راکٹ پر لگا رہے ہیں۔ راکٹ پر بھی ایک فورس لگ رہی ہے، پھر سے برابر اور مخالف۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جوابی فورس اسی چیز پر نہیں لگتی، یہ دوسری چیز پر لگتی ہے۔ اگر ایک چیز دوسری پر عملی فورس لگا رہی ہے تو دوسری چیز پہلے پر جوابی فورس لگا رہی ہے۔ یہ فورسز ایک دوسرے کو ختم نہیں کرتی۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دونوں فورسز ہمیشہ جوڑے میں بنتی ہیں اور بالکل ایک ہی وقت پر ہوتی ہیں، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ ہم اس کی اور بھی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کبھی نہیں پھنسنا چاہوں گی کہ خلا میں کھسک رہی ہوں۔ اب یہاں یہ خلاباز ہے جس کے پاس کوئی راکٹ پک ہے جو اسے حرکت کرنے میں مدد دے سکتا ہے، لیکن فرض کریں کہ آپ کے راکٹ پک کا ایندھن ختم ہو گیا ہے اور آپ بس خلا میں کھسک رہی ہیں۔ اب آپ واپس اپنے خلائی جہاز تک کیسے پہنچیں گی؟ اگر آپ کے پاس پانا یا کوئی اور چیز ہے جو آپ پھینک سکتی ہیں تو آپ وہ پانا لے سکتی ہیں، اور اگر آپ اس پانا کو اس سمت میں دھکا دیں اور فرض کریں کہ آپ کا خلائی جہاز یہاں بائیں طرف ہے، تو برابر اور مخالف فورس وہ فورس ہے جو پانا آپ پر یعنی خلاباز پر لگائے گا، اور پھر وہ آپ کو اس سمت میں کھینچے گا اور آپ کو اس سمت میں ایکسیلریٹ کرائے گا۔ تو یہ ایک مفید چیز ہے اگر آپ کبھی خلا میں کھسکتے ہوئے پھنس جائیں، لیکن آپ ابھی ایک ایکسپیریمنٹ کر سکتی ہیں۔ اپنے سامنے والی میز کو دبائیں۔ جب آپ اس میز کو دباتی ہیں تو آپ واضح طور پر اس میز پر فورس لگا رہی ہیں۔ اگر آپ کی میز نرم ہے تو آپ دیکھیں گی کہ وہ دب رہی ہے، لیکن یہ بھی توجہ دیں کہ آپ کی اپنی انگلی بھی دب رہی ہے، اور اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس بھی ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی انگلی دب رہی ہے، اور یہی وہ برابر اور مخالف فورس ہے جو میز آپ کی انگلی پر لگا رہی ہے، اور یہ بہت زیادہ فاصلے پر بھی ہو سکتا ہے۔ چاند کے ارتھ کے مدار میں ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ارتھ کے ماس کی گریویٹیشنل فورس چاند پر اثر کر رہی ہے، لیکن ایک برابر اور مخالف فورس چاند کی ارتھ پر اثر کر رہی ہے، اور اصل میں ایسا نہیں ہے کہ چاند ارتھ کے گرد گھوم رہا ہے۔
اصل میں یہ دونوں اپنے مجموعے کے سینٹر آف ماس کے گرد گھوم رہے ہیں اور وہ سینٹر بس ارتھ کے بہت قریب ہے۔ اصل میں یہ ارتھ کے حجم کے اندر ہی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے چاند ارتھ کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہ صرف فلک میں گھومتی چیزوں یعنی سیلیسٹل باڈیز تک محدود نہیں ہے۔ میرا وزن 165 پاؤنڈ ہے۔ یہ وہ فورس ہے جو ارتھ مجھ پر گریوٹی کی وجہ سے لگا رہی ہے، لیکن اصل میں ایک برابر اور مخالف فورس بھی ہے 165 پاؤنڈ کی، جو میں ارتھ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوں۔ تو میں آپ کو یہیں چھوڑتی ہوں، دنیا میں ارد گرد دیکھیں، یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، ہر فورس کے لیے ایک برابر اور مخالف جوابی فورس ہوتی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کو ختم نہیں کرتی کیونکہ یہ مختلف جسموں پر اثر کر رہی ہوتی ہیں۔